ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 17ویں تراویح کے بارے میں مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے نبی تلاوت قرآن مجید کیجئے اور نماز قائم کیا کیجئے۔ بلا شبہ نماز فحش باتوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اہل کتاب سے مباحثے میں خوش اسلوبی اختیار کریں تاکہ آپ کی بات ان کے دل میں اتر جائے، اور ان سے کہیے کہ اے اہل کتاب، ہم جس طرح اپنی کتاب ایمان رکھتے ہیں اسی طرح تمہاری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اے نبی، آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، پھر یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن آپ نے خود تسلیم کر لیا ہے۔ قرآن تو وحی کے ذریعے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ ارشاد باری ہے کہ اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، ڈر اور خوف کی کوئی بات نہیں ہے، جہاں چاہو وہاں جا کر میری بندگی کر سکتے ہو، آخر لوٹ کر تم سب کو میرے ہی پاس آنا ہے۔ آگے چل کر مضمون جنت کا ذکر کرتے ہوئے مسئلہ رزق کو اٹھایا گیا کہ جس میں جد و جہد کرنے والوں کی ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اگرچہ اس وقت ایران کے خلاف جنگ میں رومیوں کو شکست ہو گئی، لیکن چند سال کے اندر وہ پھر غالب آ جائیں گے اور مسلمانوں کو خوش نصیب ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جن پر غور کر کے انسان توحید الہی کے لیے مائل ہو جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں۔ اللہ کا دین سیدھا اور صحیح ہے، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ اے لوگوں، سود لین دین سے تمہاری دولت بڑھتی نہیں، کیونکہ حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ خیر و برکت تو اس مال میں ہوتی ہے جس میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اے نبی، نہ ماننے والوں کو خواہ تم کسی طرح سمجھاؤ، وہ ماننے والے نہیں، ان کے دلوں پر جہالت کی مہریں لگا دی گئی ہیں۔ گویا سورہ روم میں 3 مرکزی مضامین ہیں: مقصد تخلیق موجودات، دوسرا دلائل توحید، تیسرا اسلام ایک فطرت ہے۔ پھر سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے۔ ابتدا میں فرمایا گیا قرآن ہدایت و رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے، پھر تقابلاً ان کا ذکر کیا گیا ہے جو لہو و لعب کی باتوں کے طلبگار ہیں۔ فرمایا یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی یاد غافل کرنے والی ہیں۔ پھر آثار فطرت کے ذریعے پیغام توحید دیا گیا۔ پھر لقمان اور لقمان کی دانائی کا ذکر کیا گیا۔ ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی تھی کہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناشکر گزار کی ناشکری سے بے نیاز ہے۔ لقمان خود بھی شرک سے پاک تھے اور اس نے اپنی پوری اولاد کو بھی اس لعنت سے بچایا تھا۔ اے لوگوں، اللہ کے غضب سے بچو اور روز حساب سے ڈرو۔ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی مدد نہ کر سکے گا، غرور کی چال نہ چلو اور لوگوں سے منہ پھیر کر نفرت سے بات نہ کرو اور نرمی سے گفتگو کرو، کیونکہ آوازوں میں سب سے کرخت آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ پھر مخلوق پر اللہ کے انعامات اور احسانات کا ذکر کر کے دوسری مرتبہ توحید کی دعوت دی گئی۔ آخر صورت میں فرمایا گیا کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور وہی اپنے علم کے موافق مینہ برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ حاملہ کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا عمل کرے گا، اور یہ بھی کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔
اللہ ہی سب جاننے والا خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے جس میں حقانیت قرآن اور اشرفیت انسان کو خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ کیسی عجیب منطق ہے کہ ہم اس وسیع کائنات کو تو تخلیق کرنے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن قرآن کو بقول منکرین نہیں نازل کر سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ حماقت کی وجہ سے اپنے رب کی نشانیوں کے منکر ہو جاتے ہیں۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جن کے پاس ان کے رب کی ہدایت پہنچے اور وہ اس سے منہ پھیر لے، ایسے لوگوں سے ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ پھر سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ آپ کافروں اور منکروں کا کہاں نہ مانیے، آپ کے پروردگار کی طرف سے جو حکم آپ کو وحی کیا جاتا ہے اس پر چلیے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے کسی شخص کے دل میں دو دل نہیں رکھے اور کسی کی بیوی کو ماں کا درجہ نہیں دیا ہے، اور منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے کے برابر نہیں ہوتے۔ منہ بولے بیٹے اپنے اصلی باپ کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں۔ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، ان سے نکاح حرام ہے۔ جو شخص جہاد کے ڈر سے موت کے ڈر سے بھاگتا ہے اور وہ ایمان سے خالی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اعمال کو ضائع فرما دے گا۔ آخر میں فرمایا کہ اے لوگو اللہ کا رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی پیروی کرو۔ سچا مومن اللہ تعالیٰ اور آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات اسلامیہ کا خوگر بنائے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل، اپنے کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے کی ہمت نصیب فرمائے اور کامل اتباع رسول کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ پلیز ہمارا چینل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں۔